جب بھی دین کا کام کرنا ہو، جب بھی نیکی کرنی ہو، اس میں بنیادی چیز اخلاص ہے، اللہ کے لیے ہو اور اس کے اندر کسی کا کوئی حصہ نہ ہو۔ اللہ کی قسم زندگی میں ایک عمل ایسا نصیب ہو جائے جس میں بندہ مطمئن ہو کہ میں نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، انشاءاللہ انسان کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ لیکن ایک عمل بھی کوئی ایسا جس میں بندہ مطمئن ہو کہ واقعی صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا ہے، غریبانوں میں منہ ڈال کے سوچ لیجئے کہ ایک بھی یاد آتا ہے جس میں اللہ کے سوا کچھ اور نہ آیا ہو کبھی؟ واز تو ہم بہت کرتے ہیں، باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں، بڑا مشکل کام ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ جو غار میں گر گئے تھے 3 آدمی، اور انہوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ پکڑا تھا مصیبت سے نجات کے لیے، تو ان کو بھی پوری زندگی کا ایک ایک عمل یاد آیا تھا، بس ایک ایک عمل صرف جو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر سکے، جس کے بارے میں وہ مطمئن تھے کہ صرف اللہ کے لیے کیا۔ ایک عمل بھی ایسا مل جائے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو، بہت اطمینان بخش بات ہے، توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی ایک عمل کی بدولت معاف کر دے گا۔ ہمارے اعمال زیادہ تر 90% اپنی ذات کے لیے ہوتے ہیں، 95% اپنی دنیاوی اغراض کے لیے ہوتے ہیں، کہ 2-4% اس میں اللہ تعالیٰ کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ وہ اپنے والا حصہ تو نہیں اللہ کو دیتے، اللہ والے حصے سے حصہ لے لیتے ہیں، اور یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رہنما ہے، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے دنیا عقبہ میں متبوع و مطاع ہے، سب کچھ ہے ہمارے لیے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ پوری زندگی گزارنے کے بعد زندگی کے آخری ایام میں 1,00,000 آدمی کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ میں نے دین کا فرض ادا کر دیا ہے کہ نہیں کر دیا؟ سب نے انبیاء کی زبان شہادت دی، ایک آدمی نے اختلاف نہیں کیا، سب نے متفق علیہ شہادت دی کہ تو نے اللہ تعالیٰ کا رسالہ پیغام پہنچا دیا ہے، امانت ادا کر دی ہے، امت کی نصیحت کا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، ہر بھلائی کی بات دنیا کو بتا دی ہے، ہر برائی سے دنیا کو روک دیا ہے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اطمینان کی انتہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گواہ کر رہے ہیں، یا اللہ دیکھ رہے تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی اس طرح کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے مقتدا اور رہنما کا حال ہے کہ اس کی پوری زندگی اطمینان بخش، اور ہماری زندگی کا کوئی ایک دن بھی اطمینان بخش نہیں ہے۔ کیا سیکھا ہم نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ امام الانبیاء کے امتی ہیں؟ کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ امام الانبیاء کے محب ہیں؟ کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم اتباع رسول کے علم بردار اور ذمہ دار اور اس کے دعوے دار ہیں؟ اگر کسی نے اتباع رسول کا دعویٰ کرنا ہے